الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہو رہا ہوں، اور آج 14th پارٹ جو ہے آپ کے سامنے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ حبشہ کی ہجرت ہو چکی تھی دوسری، اور وہاں کا سارا معاملہ ہم سمجھ چکے تھے۔ اب حبشہ سے واپس جو ہے مکہ سٹی کی طرف ہم آتے ہیں۔ دیکھیں وہاں پر مظالم اب تک تو ہو رہے تھے، لیکن یہ لوگ اب قریش کے جو سرداران قریش جو تھے، یہ جناب ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ایک پیشکش کرتے ہیں، کیونکہ ابو طالب کا جو تھا ان کا بہت بیک سپورٹ تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہ کے رسول کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، ابو طالب پیچھے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بنو ہاشم کے قبیلے کے سردار تھے، اور کسی قبیلے کے شخص کو کچھ قتل کر دینا یا مارنا ایک قبیلے سے بغاوت کرنا ہو جاتا ہے۔ تو ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا یعنی ولید بن مغیرہ کا ایک بیٹا ہے امارہ، اس کو آپ کو دیتے ہیں اور اس کو آپ پالیں پوسیں، وہ آپ کا ہے، خوبصورت بھی ہے، نوجوان بھی، لمبا چوڑا ہے، آپ ایسا کریں اس کو رکھیں، اور محمد کو جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں دے دیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے، فتنہ ختم کر دیں گے، اور آپ کو ایک بیٹے کی حاجت بھی تھی جس کی آپ پرورش کر رہے ہیں، اس کی محمد کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ دیتے ہیں ہمارا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ کوئی دنیا کا بڑا بیوقوفی ہوگا کہ اپنی اولاد کو تو دے دے، یعنی اولاد یعنی بھتیجے تھے نا، خون تو اپنا ہی تھے بنو ہاشم کا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بیوقوفی ہوگا جو اپنی اولاد کو تمہیں دے دے، کسی کو دے دے، اور وہ اس کو قتل کر دے اور ان کا بیٹا میں پالوں، یہ تو بیوقوفانہ بات ہے۔ بہرحال انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور ان کا میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اب حبشہ کی ہجرت ہونے کے بعد ایک مسئلہ بڑا سامنے آیا، ظاہر سی بات ہے، ایک سناٹا بکھر گیا، زیادہ تر لوگ ادھر چلے گئے، غلام دبے کچلے لوگ ادھر چلے گئے۔ اب یہاں پر جو لوگ رہے وہ ایسے تھے جن کے اوپر ظلم ستم تو نہیں ہو رہے تھے، تو بالکل ایک سناٹا اور شانت ماحول ہو گیا۔ اور اب یہ اسلام کے حق میں یہ جو ہے مضر تھا، یعنی ظاہر سی بات ہے نفع بخش تو نہیں تھا، یعنی جب معاملہ سیپریشن میں آ گیا کہ قریش کے کافر جو تھے وہ ایک طرف اپنے سکون سے بیٹھے ہیں اور مسلمان ادھر اپنے دائرہ ارقم میں جا رہے ہیں، تربیت وغیرہ ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، لیکن دعوت کا کام جو ہے رک گیا تھا۔ اب اس کو جو صحابہ کرام غلط سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا کام جو تھا ایک دم سے سٹاپ ہو گیا، تو قریش کے لیے غافروں کے لیے، جو قریش کے غافر ہیں ان کے لیے مفید تر ہے یہ چیز، تو کہ سناٹا چھا جائے، آرام کا ماحول، سکون کا ماحول۔ ہمارا کام تو ہے کہ ہمارا کام تو چلتے رہنا چاہیے، جو پرسیکیوشن ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، اس میں لوگوں کے سامنے دعوت تو آ رہی تھی، اب تو سیپریشن سا ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک مشورہ کرا کہ اس کو جو ہے واپس فضا کو ہموار کرا جائے کہ دعوت کا کام شروع ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے انہوں نے اپنا نام دیا خود آگے بڑھ کے، یہ ام عبد یعنی ایک لونڈی کے بیٹے تھے، لونڈی کے، آزاد عورت کے بیٹے نہیں تھے، لونڈی کے بیٹے تھے، اس لیے انہیں ام عبد کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشورہ کیا گیا کہ قریش کو کون قرآن سنائے جا کے، کہ واپس اس ٹھہرے ہوئے ماحول کو، اس ٹھہرے ہوئے تالاب میں کون پتھر ڈالے جو لہریں بنے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے خود پیش کرا اپنے آپ کو، پھر وہ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے قرآن سنایا، سورہ رحمان کی تلاوت کری، الرحمن علم القرآن۔ تو قریش نے سنی، ابو جہل نے سنی، سب نے سنی، اس کے بعد آ کے انہیں مارنا شروع کرا، خوب مارا ہے ان کو، وہ مار کے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کو ان کے ساتھی اٹھا کے لائے ہیں، اور اٹھانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو تمہیں منع کر رہے تھے نا، تم مت جاؤ، تم کمزور بھی ہو جسم سے، تم مت جاؤ۔ تو انہوں نے کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے تو ایسا لگا جنت کے دروازوں کے سامنے میں کھڑا ہوں، تم ایسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو میں کل بھی جاؤں گا، اگر تم مجھے کہو گے تو کل بھی جا کے قرآن سناؤں گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حرم کے اندر نماز بھی پڑھتے تھے وہاں جا کے، تو ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، تو ابو جہل نے دیکھ لیا، اور ابو جہل نے نعرہ لگا، کون ہے جو اس کو نماز پڑھنے سے روک دے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں عرض کیا۔ تو عقبہ بن ابی معیط جو تھا، عقبہ بن معیط، یہ گیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کی حالت میں، آپ کے وہاں پر اونٹ بھی ذبح ہوئے تھے، تو اونٹ کی اوجڑی لایا اور آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کے سر پر رکھ دی، اتنی بھاری تھی کہ اللہ کے رسول سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ تو فاطمہ بنت محمد علیہ الصلوۃ والسلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئی ہیں اور جا کے آپ کے سر پہ سے اونٹ کی اوجڑی ہٹائی۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی شان میں کتنی گستاخی۔ پھر بعد میں بھی ایک معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، تو عقبہ بن معیط، یہ عقبہ بن معیط کی بھی ایک ہسٹری بڑی زبردست ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے ولید بن عقبہ بن معیط، اس کا بھی بڑا رول رہا ہے خلافت و ملوکیت کے معاملے میں۔ تو اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے حالت میں، عقبہ بن معیط نہیں،
جا کے نماز کی حالت میں آپ کا جو ہے گردن میں کپڑا ڈالا اور اس کو اتنا کھینچ دیا کہ آپ کی آنکھیں ایسی ہو گئی باہر نکلنے کو تیار. تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فوراً اور اللہ کے رسول کو چھڑایا ہے. تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم ایک شخص کو اس لیے مار رہے ہو، اس لیے ایک شخص کو اس لیے پیٹ رہے ہو کہ وہ تمہیں کہتا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. تو اللہ کے رسول کو چھوڑا اور حضرت ابو بکر پر پل پڑ گئے اور حضرت ابو بکر کو اتنا مارا ہے کہ جو ہے اس نے تو منہ پر چپلیں ماری ہیں، منہ پر پیر سے مارا ہے. ان کی ناک جو ہے چتی ہو گئی، بالکل ادمرے ہو گئے. لوگ تو سوچے مر گئے، انہیں کپڑے میں ڈال کے لائے گھر کے، بھائی مر گئے ایسا لگ رہے تھے. جب ان کو گھر لائے تو تھوڑی سانس وانس دیکھی ان کی، تو جو ہے آنکھ جب کھولی ہے انہوں نے، جب آنکھ کھولی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کا حال پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں. تو ان کی ماں بولی کہ تم اب بھی ان کو پوچھ رہے ہو، ان کی وجہ سے اتنی پٹائی ہوئی کہ تم مرتے مرتے بچے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے رسول کے بارے میں تو سب نے کہا نہیں وہ ٹھیک ہے. تو ان کو تسلی نہیں ہوئی کہ انہوں نے سوچا میں پٹنے گیا تو پتہ نہیں وہ اللہ کے رسول پر بھی حملہ بول دیا انہوں نے. تو وہ نے کہا میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. اللہ کے رسول کے پاس گئے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس جا کے جو ہے پھر ان کو دیکھا اور دل کو ٹھنڈک ملی. پھر بعد میں ان کی جو ہے والدہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا پر ایمان لی حضرت ابوبکر کی. ایک معاملہ اور پیش آیا اسی دوران کہ ابو لہب کی جو دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، اس سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی دو بیٹیاں، یعنی ابو لہب جو تھا، ابو لہب اللہ کے رسول کا چچا تھا، تو اس کا نام جو ہے قرآن مجید میں بھی سورہ لہب جو ہے اس کے لیے نازل ہوئی ہے. تو اس کے دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ. تو ان سے ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا. اب بعد میں اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کرا تو رخصتی نہیں ہوئی تھی، بس نکاح ہوا تھا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کرا تو ابو لہب جو ہے یہ مخالف تھا، بہت سخت مخالف تھا. تو اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ جو ہے وہ دین سے پھر چکا ہے تمہارے باپ دادا کے، اب اس کی بیٹی کو تم طلاق دے دو. اور عتبہ نے دونوں نے طلاق دے دیا. عتیبہ نے تو ایک مرتبہ یہ بھی کرا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رستے میں جب ملے تو آپ کی جو ہے منہ پر تھوکنے کی کوشش بھی کری اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کری. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کرا کہ اللہ کے رسول کو، بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہیں بد دعا نہیں دی، نہیں بد دعا بھی دی ہے. اللہ کے رسول نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا تجھ پر مسلط کر دے. تو جب یہ ایک مرتبہ، اب یہ تو بد دعا تو ہو گئی تھی، اب اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گئی، اب ظاہر سی بات ہے وہ پوری بھی ہونی تھی. تو ایک مرتبہ یہ عتیبہ جو ہے شام کا سفر پہ تھا، زرقہ ایک نامی جگہ پر یہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا. تو وہاں پر اس نے جب دیکھا، رفع حاجت وغیرہ کرنے گیا تو اس نے دیکھ لیا کہ ایک شیر وہاں پر گھوم رہا ہے. تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو وہ معاملہ ہی، یہ شیر مجھے مار دے گا. اس کے خوف پیٹ گیا دل میں. تو اس نے سب سے کہا کہ بھائی مجھے بچاؤ، یہ تو شیر مجھے مار دے گا. تو سب نے اس کو گھیرے میں لیا، پہلے اونٹ گھوڑے کھڑے کیے، پھر لوگ سوئے، بیچ میں اس کو سلایا. لیکن رات کے وقت میں وہ شیر پھلانگتا ہوا آیا، اس کو پھاڑ کے چلا گیا، مار کے چلا گیا. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بد دعا بھی اس پہ لگی. تو عتبہ اور عتیبہ جو تھے ان کا معاملہ بھی یہاں پر پیش آ گیا. انشاءاللہ اب نیکسٹ پارٹ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کس طرح سے لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.